أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم توبوا إلى الله توبة نصوحا صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما درود پاک پڑھو سارے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله بے خبر غافل نہ بن اپنا ٹھکانہ یاد کر بے خبر غافل نہ بن اپنا ٹھکانہ یاد کر نال مہی دے جو گزریا او زمانہ یاد کر سبحان اللہ تسی کہو گے تو سوال بڑا ملتا سبحان اللہ ماشاءاللہ چکیا نہ کرو تے گل مختصر جی کرنی ہے اماں جی دے سارے سواب واسطے آئے ہیں ڈاکٹر صاحب دی دادی محترمہ تو جنہ اسی اللہ دا نام لواں گے اللہ دا ذکر کران گے انہاں مرن والے ثواب تے پہنچ جائے گا مرحوماں نوں دا فائدہ ہوئے گا اور سانوں بھی فائدہ ہوئے گا ایک اللہ دا ذکر ہی تے ایسا ہے جیڑا مرن والے نوں بھی فائدہ پہنچا دیندا ہے کرن والے نوں بھی فائدہ پہنچا دیندا ہے اس واسطے گزارش ہے تواڈے کی 1:15 بجے انشاءاللہ دعا کریں گے بہت لمبا چوڑا کام نہیں نہ تانوں اینی دیر بان تے ٹائم انشاءاللہ تھوڑا جی 15 منٹ ہونا تے ایک گل تانوں میں سنانا او تسی سننی ہے پلے بن لینی ہے اللہ تعالیٰ دی ذات توفیق عطا فرمائے عمل دی اے بھی دعا کرتے رہا کرو کہ یا اللہ تیری توفیق تو بغیر تے بندہ کچھ نہیں نہ کر سکتا تے تو سانوں توفیق دے ہی رکھیا کر کے اسی او کام کرتے رہیے جڑے کام تینوں چنگے لگدے تے ہن گل دی سمجھ آندی جانی کہ میں سادیاں گلاں تانوں دو چار جڑیاں تھوڑے جے ٹائم وچ سنا دینیاں نے تے انشاءاللہ سمجھ آئے گی جدوں سمجھ آئے پھر لطف ہوندا جدوں لطف آئے تے پھر بندے دے آپے منہ نکل جاندا سبحان اللہ اے کریمہ تیریاں انیاں شفقتاں بندیاں دے اوتے تیری ذات بڑی پاک سبحان اللہ ماشاءاللہ ہے تسی کہندے رہو گے نالے تانوں ذوق جڑا اپنا رہے گا تے نالے مینوں پتہ لگے کہ میرے چاچے بابے بھرا جڑے بیٹھے نے انہاں گل دی سمجھ آئی اس واسطے تسی غور نال دو چار فکرے سننے نے تے بڑا لطف آ جانا ہے انشاءاللہ بے خبر غافل نہ بن اپنا ٹھکانہ یاد کر نال مہی دے جو گزریا او زمانہ یاد کر کے وعدہ بھول گیا نال تو محبوب دے کر کے وعدہ بھول گیا نال تو محبوب دے عالم لاہو
اے شیطان تیرا ازل تو دشمن ہوش کر تو ہوش کر شیطان تیرا ازل تو دشمن ہوش کر تو ہوش کر نہیں تے حوا آدم دا قصہ او گندم دا دانا یاد نہیں تے حوا آدم دا قصہ او گندم دا دانا یاد کر بے خبر غافل نہ بن اپنا ٹھکانہ یاد کر وحدہ لا شریک دی حمد تو بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بابرکت ذات تے ہدیہ درود پیش کرن تو بعد کریم اللہ دی بارگاہ وچ دعائے مالک الملک ساڈا ساریاں دا اونا جانا ذکر و اذکار کرنا سننا قبول فرمائے اور اللہ تعالی مرحومہ دے درجات نو بلندی عطا فرمائے عزیزان محترم مالک الملک نے فرمایا یا الذین آمنو خطاب کیتا ایمان آلیاں دے نال مخاطب کیتا ایمان آلیاں نو یقین آلے لوکاں نو فرمایا توبو الاللہ میرے کول توبہ کر دے رہا میری بارگاہ توبہ کر دے رہا کرو توبہ نصوحا اور کچی توبہ نہیں کرنی اللہ فرماندہ کچی توبہ نہیں کرنی توبہ نو کھیڑ نہیں بنا فرمایا انج دی پکی توبہ کر جاؤ جویں جانور دے تھنا چوں دودھ نکلیا واپس نہیں جانا ہون سبحان اللہ بھی آقا باندھا تو آڈا اسی طرح تسی ایک باری گناہ چو باہر آ جاؤ تے دوبارہ گناہ وال جانا تو آڈا ہوں جنا ممکن ہو جائے جس طرح جانور دے تھان چو نکلیا دودھ واپس نہیں جا سکتا ایمان والے دی علامت ہے ایک باری توبہ کر جائے دوبارہ توبہ نہ ٹوٹے فرمایا انج دی توبہ کر جاؤ عزیزان محترم اور ایتی ہوئی توبہ دی گل اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میرے امتی واسطے یہ اعزاز ہے کہ جیڑا بندہ 3 دن تک بیماری پوت لے کنے دن 3 دن تک بیمار رہے اور سب تو بڑی گل فرمایا زبان تے شکوہ نہ آن دے زبان تے شکوہ نہ آن دے کوئی شکوہ گلا نہ کرے رب نال بس شکر کردہ رہے 3 دن گزر جان اللہ تبارک و تعالیٰ پھر انہوں دے دے شفا 3 دنہ دی گالے طویل بیماری تو پھر وہ درجے بلند ہو جاندے سبحان اللہ کیونکہ اللہ تعالیٰ دے خزانے کوئی کمی فرمایا حضور نے فقط 3 دیہاڑے بیمار روے تے شکوہ نہ کرے فرمایا چوتھے دن اللہ تعالیٰ دے پچھلے سارے گناہ معاف کرے چوتھا دن او دا انج طلوع ہوندا ہے کہ اللہ تعالیٰ او دے تے کوئی گناہ باقی نہیں رہتا اے اللہ دے نبی نے فرمایا علیہ السلام تو آنے تے میرے پیارے آقا نے ایک اے گال تسی پلے بان لینی اے بندہ بیکو بندے تے آئے نا خوشی دا ٹائم آئے کوئی نشانی نہیں ہو دے گلوندی کہ لوگ کی کہنے بھائی تے نو مبارک ہوئے شکر علی پٹیوں نے کدے نہیں بندے تے جدو ماڑی جی تکلیف آ جائے تے پھر بندہ پٹی بن لیندہ ہے اللہ اکبر حضرت با یزید بستامی رحمت اللہ علیہ آؤ فرماندے نے بندیا کدے شکر دی بھی کوئی نشانی رکھی یا کوئی شکر دی بھی پٹی بننی ہے کہ لوگی تینو کہنا کا دی پٹی بننی ہے تے تو آکے میں اے فلانے کام دے شکر دی بننی اللہ نے منو پتر دیتا ہے اللہ نے منو رزق دیتا ہے اللہ نے منو عزت دیتی ہے اللہ نے منو مکان دیتا ہے میں اس شکرانے چ بننی ہے کہ کوئی منو پوچھے تے میں اپنے رب دی پاکی بول کے انہوں دسا میرے رب دا شکر ہے آپ فرماندے نے کدی شکر دی بھی کوئی پٹی بننی ہے ماڑی جی خراش ہے تے پٹی بن کے لوکاں نو تو کوشش ہے ہوندی کہ لوگ ہی پوچھن ہے کی ہویا تھے تے تو دس دا پھرے بندے بندے نو اے شکوا نہیں تے ہور کی فرمایا صبر جمیل تے نہیں صبر جمیل ہے وے کہ کسی اگے شکوا نہ کریا کر ہر حال چ دا شکر ہی کر دے
تو جدوں بھی گل کرنی پھر شکر والی دوستاں جیاں سجنا ساتھیاں رشتہ داراں دے سامنے کریا کر، پھر رب تینوں جڑی لذت تے لطف عطا کرے گا اللہ اکبر، او دی کوئی مثال نہیں ہوئی۔ 3 دن بندہ رہے بیمار تے چوتھا دیہاڑا ہو جائے تلو تے شکوا نہ کرے تے اللہ فرماندا تیرے پچھلے سارے بخش۔ ایک گل ایدی تانوں آ گئی سمجھ کہ اگو انشاءاللہ اللہ توفیق دے تے شکوا نہیں کرنا، او دا شکر ہی کرنا۔ اور دوسری گل حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں میں نبی پاک دے نال صلی اللہ علیہ وسلم اسی جا رہے ساں تے حضور نے ویکھیاں 2 قبراں، فرمایا سبز شاخاں لے کے آؤ انہاں نوں عذاب ہوندا ہے پیا، صدقے جاواں حضور دی نگاہ تو اللہ اکبر، قبراں دے تھلے ہوندا عذاب، حضور نے ویکھ لیا۔ اے نگاہ مصطفیٰ ہے تے جیڑی اسی گل کرنے سرکار نوں ادا پتہ ہوندا ہے۔ حضور جدو توجہ فرماندے نے سرکار کے کوئی چیز چھپی نہیں، بلکہ غوث اعظم سرکار دا فرمان ہے میں پوری کائنات کو اس طرح دیکھتا ہوں جس طرح اپنے ہاتھ کی اس ہتھیلی پر رائی کا دانہ دیکھتا ہوں۔ اور بزرگ بیٹھے نے رائی سروں تو بھی بریک ہوندی، فرمایا جو ہی نہیں، فرمایا میں آنے والے کو ایسے دیکھتا ہوں جیسے شیشے کی بوتل کے آر پار دیکھا جاتا ہے۔ یہ تے غلامہ دی شان ہے، یہ شان ہے خدمتگاروں کی سرکار کا عالم کیا۔ حضور نے فرمایا 2 سبز شاخاں لے آؤ، صدقے جاواں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی نگاہ تو حضور نے منا مٹی دے تھلے ہوندا عذاب ویکھ لیا۔ علماء تو آقا کیویں بے خبر بے خبر ہو جو غلاموں سے وہ آقا کیا ہے، اور فریاد کرے امتی جو حال زار میں، فریاد کرے امتی جو حال زار میں، ممکن نہیں کہ خیر البشر کو خبر نہ ہو۔ اللہ اکبر، میں تانوں گل سنا لگا کہ خیر البشر نو کدی کدی تے کیویں کیویں دی خبر ہے۔ اللہ اکبر، آپ آندے نے 2 شاخاں لیاندیاں حضور نے قبراں تے لا دتیاں۔ اسی پوچھیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صدقے جائیے آقا کس وجہ تے انہاں نوں عذاب ہو رہا سی؟ ایک تے ہوندا عذاب حضور نے ویکھیا، دوجا حضور نے یہ بھی پتا سی عذاب ہوندا کیوں ہے پیا، عذاب ہوندا کیوں ہے پیا۔ اللہ تعالی نبیاں تو کچھ پوشیدہ نہیں رکھتا۔ اللہ اکبر، حضور نے فرمایا اے 2 بندے نا، ایک چگلی کردا سی تے ایک پیشاب دی چھٹاں تو نہیں سی بچ سکدا۔ سرکار نوں دے عمال دا بھی پتہ سی۔ فرمایا اے جڑی سبز شاخاں لا دتیاں نا، اے اللہ دا ذکر کردیاں نے، دی وجہ تو انہاں دیاں قبراں تو عذاب ہلکا کر تے اے بھی پتہ لگا کہ جس سبز ٹہنی قبر والے نوں فائدہ پہنچا سکدی، مشکاہ شریف دے حدیث پاک تے جڑا اللہ دا پاک کلام اسی پڑھ کے بخشنے او فائدہ نہیں دے گا۔ اللہ اکبر، جے ایک درخت دی ٹہنی ایک شاخ قبر والے نوں فائدہ دیندی ہے، تہاڈی میری گل کسے سنی دی، کسے دیوبندی، کسے اہل حدیث دی، کسے اہل تشریح دی نہیں، اے امام الانبیاء دی گل۔ حضور نے فرمایا علیہ السلام کہ سبز جڑا نا، سبزہ ہے، سبزہ ہے، اللہ دا ذکر کردا ہے، اونج تے ہر چیز ہی اللہ دا ذکر کردی۔ فرمایا مفسرین نے اے دروازہ بند کریاں جڑی اودی چیخ پیدا ہوندی نا، بھی اللہ دا ذکر کردی۔ فرمایا ہر شے اللہ دا ذکر کردی۔ موسیٰ علیہ السلام گزرن پہ جنگل دے وچوں، خیال آ گیا کہ میرے تو علاوہ اس جنگل وچ کوئی اللہ دا ذکر نہیں کردا ہوئے گا۔ اللہ کریم نے فرمایا اے جنگل کے چرند پرند درند وحوش و طیور، اے حجر و شجر، سب میرے ذکر کی آواز کو اونچا کر۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام آندے نے کہ میں رکیا تے زمین چو اللہ اللہ دی آواز آؤں، درختاں چو آوازاں ہون لگ پئیاں، پتھراں چو آوازاں ہون لگ پئیاں، میں ان پیر چکا تے کیویں رکھاں؟ ایک ذرہ اللہ اللہ پہ کرے تے اودے تے بندے دا دل کردا کہ میں پیر رکھ کے دباواں۔ اللہ اکبر، لوٹا پھڑے آؤ، لوٹا اللہ اللہ کرے پیا۔ فرمایا ہے پیارے موسیٰ میں انہاں دیاں آوازاں پست کر دتیاں نے کہ میری مخلوق تنگ نہ ہو، نہیں تے ہر چیز ہی میرا ذکر کر دی، انہاں دیاں آوازاں پست کر دتیاں، تو سمجھیا میرے تو علاوہ کوئی اودا ذکر کرن والا نہیں۔ فرمایا ہر شے میری پاکی بولتی ہے۔ اللہ اکبر، عزیزان محترم، تے سبز جیڑی شاخ لائی حضور نے فرمایا دے نال جیڑا نا انہاں نوں فائدہ ہوئے گا، عذاب تخفیف کر دیتی جائے گی، تے جیڑا اسی کلام پڑھ کے بخشنے اودا قبر والے نوں بڑا فائدہ ہوندا ہے۔ گلاں کنیاں ہو گئیاں؟ 2 ہو گئیاں، تے تیسری اللہ اکبر، حضرت فضالہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور دے صحابی ہوئے۔ آخری گل 10 منٹ باقی نے، سوا ایک انشاءاللہ دعا کراں۔ آپ آندے نے کہ میں ایک عیاش آدمی سا اسلام لے آن تو پہلے
ایک برا آدمی سا، گناہگار سا، اور خاص آپ آندے نے میری عادت سی کہ میں حسین و جمیل عورتاں دا بڑا دلدادا سا۔ ایک دن انج ہویا ابو جال نے نا اعلان کیتا جڑا محمد عربی صلی اللہ جدو حضور دا نام سنا درود شریف پڑھ لیا کرو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جڑا معاذ اللہ انہاں دا سر قلم کرے گا یا قتل کرے گا، سر کٹ کے لائے گا، انہوں میں 100 اونٹ انعام دیاں گا تے اعلیٰ نسل دے اونٹ دیاں گا۔ ابو جال نے آکھیا اعلان کر دیتا۔ حضرت فضالہ آندے نے جی میں اسلام تے لیاندا نہیں سی، میں آکھیا کم بن گیا، میں تے پہلے ہی بڑا قاتل سی، کوئی عیب نہیں سی چھڈیا، اور میں خنجر تیار کیتا، خنجر تیز کیتا، بغلے چلیا تے مینوں پتہ سی ظہر دے ویلے حضور طواف کعبہ کردے تے میں اجبار کراں گا تے کام مک جائے گا تے 100 اونٹ لے لاں گا۔ جدوں گیا بیت اللہ شریف تو تھوڑی دور نہ ایک فحش عورت دا گھر سی، دا دروازہ کھڑکایا، آندے اج میں تیرے لاؤنا ہے بدکاری واسطے تے اج بڑے پیسے لے کے آواں، من چ کچھ چیز تے کام ہی کوئی نہیں۔ اللہ اکبر۔ لیکن اللہ کریم فرمان لے اے اولاد آدم کدے توجہ کر کے ویکھ، جدوں پیر مرید نو ٹور دے لگا نہیں چھڑدا، جدوں استاد شاگرد نو ٹور دے او دا دھیان رکھ دے، جدوں آقا غلام نو ٹور دے او دے ال توجہ رکھ دے، باپ بیٹے نو کسے کم لئی ٹور دے تے دھیان رکھ دے، ماں پتر نو ٹور دی تے خیال رکھ دی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، بادشاہ جس ویلے وزیر نو ٹور دے تے خیال رکھ دے، اللہ کریم فرماندا میں نبی بنا کے بھیجنا وا، میں میں لکائی تے نہیں چھڈ دیتا، جدا دل کرے پیا مار دے، نہیں نہیں۔ حضور فرماندے نے میرے اللہ نے روب دے نال میری مدد فرمائی ہے، میرے دشمناں تے تاجدار بدعا فرماندے نے میرا غلبہ رکھ دیتا ہے رب نے، ہیبت بنا دیتی ہے۔ حضرت فضالہ آندے نے میں ٹر پیا حرم شریف ال، میں ویکھیا ادھروں امام الانبیاء آ رہے ہیں، عزیزاں نے من تیرے تے میرے پیارے آقا دا ہونا۔ حضرت فضالہ نے ویکھیا کہ دل تے پہلے ہی کمبن لگ پیا، دل کیویں نہ لرزے۔ عزیزاں نے من نبیاں دا سلطان آ رہا ہے، اللہ دا حبیب تے خلیفہ آ رہا ہے، سامعین من بددعا دے چہرے والا محبوب ٹرے آ رہا ہے، ماں زاغل بصر دے ڈوریاں والا سونیا نہنا والا یار آ رہا ہے، وَمَا عن الہوا دی زبان والا حبیب آ رہا ہے، اے پنکھڑیاں ورگے ہونٹا والا محبوب آیا، علم نشرہ دے سونے کشادہ سینے والا نبی آ رہا ہے، ید اللہ ہے فوق ایدیہم دے ہتھا والا پیارا پیایا ہوندہ ہے، یمشون دی چال والا آ رہا ہے، پیارے پیارے قول والا حسن و جمال والا محبوب پیایا ہوندہ ہے۔ اللہ کریم فرماتا ہے یا ایوہ النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الاللہ بإذنہ وسراجا منیرا۔ میں اپنے یار نو سونا ہی بڑا بڑا ہے، سونا ہی بڑا۔ حضرت فضالہ آندے نے جس ویلے محبوب آئے آپ نے طواف کرنا شروع کر دیتا، میں گل پہلے کر چکیا، نبی نو اپنے امتیاں دے عمل دی خبر ہے، جدے بن سرکار توجہ فرمان، حضور نو پتا ہے ایک کیڑے حال وچ جڑے منا مٹی دے تھلے لیٹیاں قبراں دے وچ چولا تے ہوندا عذاب کوئی ویکھ لیندے نے، اے بھی رسول جان دے نے انہاں نو کیڑے عمل دی وجہ تو عذاب ہو رہے ہیں۔ بولو محبوب آیا، انج کر کے سرکار نے طواف شروع کیتا، ایک چکر پورا کیتا، حضرت فضالہ آندے میں انج کر کے خنجر نو ہاتھ پا لیا، ہن خنجر کڑنا، ہن وار کرنا، لیکن ہمت نہیں پئی، دوجا چکر سرکار نے لایا، دوسری باری بھی میں خنجر نو مٹھ تو پھڑیا، کھچن لگا، لیکن جسم کمبن لگ پیا، دو چکر، تیجا چکر، چوتھا چکر، پنجواں چکر بھی گیا، آپ آندے نے ہر باری میں ہمت کرنا، لیکن ہمت جواب دے جاندی ہے، 6 چکر سرکار نے پورے کر لے، قریب آکے میرے کول کھلو کے حضور فرماندے نے فضالہ چکر ایک رہ گئی۔ سبحان اللہ، ایک باری بڑی مزیدار گل آگئی، ایک باری سبحان اللہ، ہائے ہائے صدقے جامع حضور تو
حضور نے فرمایا فضالہ 6 چکر مک گئے چکر کوئی رہ گیا آپ آندے نے میں بولیا کوئی نہ میں شرمندہ جیا ہویا تے نگاہ تھلے کر لیا اینی گل کر کے اللہ دا حبیب پھر ٹر پیا مسکران دیا یار نے 7واں چکر پورا کیتا میرے کول آ کے کھڑے ہوئے حضور فرماتے ہیں یار طواف تے پورا ہو گیا فضالہ جڑا کم کرن لئی آیا کردا کیوں نہیں حضرت فضالہ یاد نے میں نے سونے نہیں کوئی گل نہیں فرمایا فضالہ تینوں نہیں پتا میں اللہ دا حبیبا میں رب دا حبیبا میں تے ماں دے شکم دے وچ بیٹھا عرش اعظم تے چل دے ہوئے قلم نو بھی جاندا سا آواز بھی سندا سا تو تے حرم دے وچ میرے پیچھے پیچھے ٹردا رہیا پیچھے عزیزان ایمان حضور مسکرائے فرمایا فضالہ کیڑی گل پیا کرنا ہے جڑے کم آیا او کم کر کہ اینی گل سرکار کیتی میرا وجود کمبن لگ پیا خنجر ڈگ پیا چوہی خنجر زمین تے ڈگ گئے میں مصطفیٰ دے قدماں وچ ڈگ پیا میں آکھیا سونیا معاف کر دیو سونیا معاف کر دیو اللہ فرماندے توبو الاللہ توبۃ فرمایا پکی توبہ کرو میں نو توبہ کرنے والے بڑے چنگے لگ دینے اے نہیں حضور فرما دینے توبہ کرنے والا ایک قبرستان جو گزر جائے سچی توبہ کرنے والا گزر جائے اللہ 40 دن تک قبراں وچوں عذاب چک لیندا اے رب اے ناراضی ہو جائے آپ آندے نے میں توبہ کر لئی حضور نے کلمہ میں نو پڑھایا میں نو سینے نہ لایا میری ہمت نہیں میں سرکار دے چہرے تے اکھ جما کے ویکھ لواں نیوی پا کر روندیا روندیا پلٹ کے آ گیا جس ویلے میں او فاشا عورت دے بوئے اگوں دی لنگیا اونے مینوں آواز دین دی کوشش کی تھی لیکن بول نہ سکی میں گزر گیا مینوں آواز ماری میں سنی کوئی نہ جس ویلے پیچھے دوڑی روک کے کہن لگی فضالہ کی بنے ہیں تو او نہیں ریا کہ میں کیویں تیرے چہرے تے نظر مارا میں رب نال وعدہ کر آیا جڑا چہرہ مصطفیٰ نو ویکھن والی آکھے ہن بدکاری ول نہیں دے میں یار دا مکھ ویکھ آیا کیویں چہرے اتو نظر ہٹاوایا کہ تیرے وچوں رب دسدا جی کر دے کہ تینوں ویکھی جاواں جی کر دے کہ تینوں ویکھی جاواں سونا تیرے وچوں رب دسدا اور دوجا آج حضور دے مکھ دا تصور کر کے آندا ہے ہٹتی نہیں سرکار کے چہرے سے نگاہیں حضرت فضالہ اندر پھر لمحہ کڑی کڑی ساسانا میں یہاں یاد رکھنا کرنا ہر وقت سفرات محبوب وچ گم رہنا کرنا ہر ویلے میری اکھاں دے سامنے مدنی دی تصویر نہیں کرنی ہٹتی نہیں سرکار کے چہرے سے نگاہیں ہٹتی نہیں سرکار کے چہرے سے نگاہیں ہٹتی نہیں اس یار کے چہرے سے نگاہیں ہر وقت میرے سامنے قرآن کھلا ہے ہر وقت میرے سامنے قرآن کھلا ہے عزیز عالم محترم اللہ میں تو انو سنائیاں ترے اللہ دی بارگاہ وچ دعا ہے اللہ عمل دی توفیق دے ایک جنہاں نو قبر چ عذاب ہوندا پیا سی چگلی والے نو تے پیشاب دی چھٹاں تو نہ بچنا تے دعا کرو اللہ تعالی سانو اس عیب تو بچائے چگلی تو اور احتیاط رکھو اللہ فرماندا ہے کہ میں پاک لوکاں نال تے توبہ کرن والے نال بڑی محبت کرنا
ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین، جڑے پاکی نو پسند کرن تے توبہ کرن۔ اور اس تو بعد اے توبہ دی تسی گل سن لئی کہ صحابی آندے نے کہ میں پھر ایسی توبہ کر گیا کہ میری نگاہ جدو ایک باری حضور دے چہرے تے پی گئی، اس تو بعد اے بدکاری والا پھر کسے فحشا والا نہیں گئی، تے میں گناہ تو انج نکل گیا جویں اللہ فرماندا ہے انج نکل جاؤ جویں گناہ چوں نکلن دا حق ہے۔ جس طرح جانور دے تھنا چوں نکلیا دودھ واپس نہیں جاندا، تسی گناہ چوں باہر آ جاؤ تے دوبارہ گناہ والا نہ جاؤ، پھر مینوں چنگی لگ گئی۔ تے اللہ تعالیٰ دی بارگاہ چ دعائے اللہ تبارک و تعالیٰ جل مجدہ الکریم جو کچھ بھی اسی علماء کو سننے ہیں آپ پڑھنے ہیں، اللہ تعالیٰ عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ اور درود و سلام